السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سبق ہمارا جو ہے وہ زینہ اردو درجہ سوم کا سبق نمبر 12 ہمدردی۔ ہمدردی کسے کہتے ہیں، کیسے ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے؟ یعنی کسی کے دکھ درد میں شامل ہونا، کسی کی مصیبت کو محسوس کرنا، کسی کی خوشی کو دوبالا کرنا، یہ تمام تر احساسات جو ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں یہ ہمدردی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی نظم کی طرف، ہمدردی کی طرف، اور اسے پڑھتے ہیں۔ ہمدردی۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم تھی۔ اس میں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی مصیبت میں مدد کرنے کا پیغام ہے۔ اگر یہ احساس تمام قوم کے ہر فرد کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ قوم جو ہے وہ ترقی کی منازل بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ طے کرتی ہیں۔ کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ اس قوم کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ قوم دوسری قوموں میں سر بلند ہو جاتی ہے اور دوسری قومیں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمدردی کا احساس دلوں میں اجاگر کریں اور دوسروں کے ساتھ پیار کریں۔ اور نثر میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ہمیں نہیں آتے یا ہمارے لیے وہ مشکل ہوتے ہیں سمجھنا، تو چلتے ہیں اس نظم میں دیے گئے مشکل الفاظ کی طرف تاکہ ان کے معنی سمجھ سکیں۔ آشیاں، گھونسلہ، گھر، اگرچہ، ہر چند، گو، باوجود کے، جہاں، دنیا، شجر، درخت، آہوزاری، رونا دھونا، ٹہنی، درخت کی شاخ، چھانا، پھیلنا، طاری ہونا، مشعل، ایک قسم کا چراغ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔